الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 4 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور فیڈریشن وفاق کے بعد پنجاب سے بھی مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک پوری ٹیم تشکیل دی تھی، اور اس پوری ٹیم نے اس کے اوپر کام کیے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے یوسف رضا گیلانی کے ویڈیو سکینڈل کا، اس پر ایک درخواست دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، اس کی مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سانحہ سیالکوٹ جو ظلم ہوا تھا اس پر اب تک کی جو کارروائی ہے اسے بھی آپ کو آگاہ کروں گا، اور مولانا فضل الرحمان نے حد کر دی ہے جو مفاد پرستی اور منافقت کی، جب مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر بھی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور سانحہ سیالکوٹ کا جو معاملہ ہے اس کو جو کنفیوز کرتے ہوئے اس میں ایک نئی چیز انہوں نے ایک نیا صرف اور صرف بغض عمران اور بغض فوج میں اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ویڈیو سکینڈل کیس تھا، اس ویڈیو سکینڈل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے کے خلاف یہ درخواست تھی۔ اب جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ان کا بیٹا علی حیدر، ان کی جانب سے سینٹ الیکشن کی ویڈیو سکینڈل کا کیس خارج کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے ممبر نے دوران سماعت یہ کہا کہ متفرق درخواستیں اگر آتی رہیں تو یہ کیس کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، تو آپ مین کیس کو ڈیسائیڈ کروا لیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا کیس آپ کے خلاف کیس خارج ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ متفرق درخواستیں دیں۔ لیکن علی حیدر گیلانی کے وکیل عامر عباس صاحب نے موقف اختیار کیا کہ پہلے دائر اختیار پر فیصلہ کرنا ہوگا، پھر مرکزی کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ عالیہ حمزہ کی درخواستوں میں تاحال جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ دونوں فریقین جوابات جمع کروائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو درخواست ہے یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے کی، اس کا جواب جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو آگے دیکھیں گے۔ سماعت پر عدالت نے کہا کہ اگلی سماعت پر متعلق دلائل سنیں گے، کیس آپ خود نہیں چلاتے اور الزام الیکشن کمیشن پر لگتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ان کا جواب ابھی تک نہیں آیا، ہم نے کبھی کیس میں التوا نہیں مانگا، اور آپ ہی ان کو التوا دیتے ہیں، یہ درخواستیں دیتے ہیں، آپ جواب کے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ اس درخواست کو ہماری بحث سنیں، ان کی بحث سنیں اور اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ تو عدالت نے کہا نہیں، جب کوئی درخواست آتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے، تقریباً پونے دو ماہ کی تاریخ دے دی ہے یوسف رضا گیلانی کو صرف درخواستوں کے جواب پر۔ اگر سینٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن سینٹ میں جو نااہلی کا کیس ہے یوسف رضا گیلانی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کو اگلے سینٹ کے الیکشن تک ضرور لے کر جائے گا، اتنی نااہلی ہے، اور یہی نااہلی آپ کو لاہور میں نظر آتی ہے N133 میں، کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نااہل ہو چکا ہے، اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے جو نیب نے ایک بڑی گرفتاری کی ہے، اور یہ نقیب ارشد ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ ایک بڑا سکینڈل تھا، اس سکینڈل میں نقیب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب نے بطور سٹاف آفیسر 2 سیکٹری داخلہ نقیب ارشد کے خلاف کک بیکس اور بدعنوانی کرنے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں گرفتاری لی گئی ہے۔ نیب نے سرکاری محکموں میں جاری بدعنوانی کے عمل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اور اس میں پہلی باری جو آئی ہے وہ سیکٹری اسٹاف آفیسر 2 سیکٹری داخلہ، اس کو نقیب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور نقیب ارشد کے خلاف الزام یہ ہے کہ وہ کک بیکس اور بدعنوانی میں ملوث تھا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ وہ NOC، پرمٹ لائسنس اور CDA کے مختلف معاملات کے لیے منظوری کے کیسز سیکٹری آفس کو بھجوانے ہوتے ہیں، اور ہفتہ وار وہ کک بیکس لیتا تھا، اور ذرائع کے مطابق مذکورہ اسٹاف آفیسر نقیب ارشد اور CDA، FIA اور ایڈمن سیکشن کے تمام افسران بشمول ڈپٹی سیکرٹری CDA کے اثاثوں اور بینکوں کی تفصیلات سمیت R بلاک سے لاہور ہفتہ وار کیس منتقلی کی تحقیقات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ کار وزارت داخلہ کے حکام تک وسیع کیا جائے گا، اور جو اس میں ملوث ہے، جو فائلیں سیکرٹری داخلہ کو بھجواتے ہیں، جو ہفتہ وار کک بیکس لیتے ہیں، جو بدعنوانی میں ملوث ہیں، جتنے بڑے سرکاری ملازمان، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے سانحہ سیالکوٹ کا 13 مرکزی ملزمان کو، اور ٹوٹل 100 جو اس میں گرفتاریاں ہیں وہ 118 ہو چکی ہیں، اور تقریباً سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس میں جو 900 کے قریب ملازمین ہیں فیکٹری کے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار نے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے جو آر پی او ڈی پی او ہے وہ 24 گھنٹوں میں چھاپوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ہم کسی بھی ملزم کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹری کے اندر کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ نہیں ہوتا، تفتیش میں طے کریں گے کہ کس ملزم کا کیا رول تھا، سارے ملزم تو قاتل نہیں، ہر ملزم کا کردار طے کیا جائے گا، کون اشتعال دلوانے والا تھا، کون اس معاملے کو شروع کرنے والا تھا، کون اس میں آگ لگانے والا تھا، کون ڈنڈے مارنے والا تھا، جو ایک رول ہوتا ہے وہ سارا دیکھا جائے گا، اور 107 فوٹیجز ہیں جن کی روشنی میں یہ تفتیش ہوگی، روشنی میں گرفتاریاں کی جائیں گے۔ یہ 160 جو فوٹیجز ہیں، یہ مختلف جو کیمرے تھے ان کی مدد سے یہ فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ جبکہ جو حسان خاور ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں برداشت کی جائے گی، اور آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پولیس کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، اور پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی، لیکن پولیس کے پاس اس وقت اس ایریا میں اتنی نفری اویلیبل نہیں تھی کہ وہ موقع پر پہنچ جاتی، اور جتنی نفری تھی پولیس پہنچ گئی، لیکن بہت بڑا ہجوم تھا، اور کیونکہ فیکٹری کے اندر یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، باہر اوپن نہیں تھا، تو باقی پولیس کے پہنچتے پہنچتے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہو چکا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، اور تفتیش میں ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اسی پر مولانا فضل الرحمان، پہلے مریم نواز نے اس کے اوپر سیاست کرتے ہوئے عمران خان کی حکومت پر سارا جو وبال ہے اور جو جتنا بھی سانحہ کا ذمہ دار ہے وہ عمران خان کو ٹھہرایا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے بھی عمران خان پر الزام لگایا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو رات بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے، کتنے واقعات پہلے ہو چکے ہیں، بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے، لیکن یہ جو ایک ٹولہ ہے منافقت کا، اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو اگر ریاست توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ ماضی میں توہین رسالت کے ملزموں کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک فرار کروانے پر ایسے رد عمل آتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت جب یہ آگ لگی ہے اور پوری قوم اس پوائنٹ پر اکٹھی ہو چکی ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے، اس انتہا پسندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس جب مولانا طارق جمیل اس کے علاوہ جو باقی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، وہ اس بات پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس سارے کے سارے معاملے میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ قانون کو، ریاست کو موقع دے گا، وہ خود کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اور یہ جو ساری چیز ہے، یہ صرف ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کی سیاست کا جو جتنا دار و مدار ہے وہ سارے کا سارا مذہب پر ہے۔ یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اپنے مدرسوں کو استعمال کرتے ہیں، مدرسوں کے نام پر یہ پوری دنیا سے فنڈز لیتے ہیں، اور وہ فنڈز یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاسی اتحاد بناتے ہیں، اپنے مفادات لیتے ہیں، اور جب اس طرح کا کوئی سانحہ آ جائے جس پر پوری قوم رنجیدہ ہے، اس موقع پر بھی یہ سیاست کرنا نہیں چھوڑتے، اور سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ریاست پر ڈال دیتے ہیں، ریاست کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے جس کو پیدا کرنے میں ان لوگوں کا اور ان جیسوں کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے یہ انتہا پسندی پیدا کی ہے۔ اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو پالا گیا، ان کو بچایا گیا، ان کو ڈھیلی رسی دی گئی، ان کو ہمیشہ جو گڈ جو فیورٹ چائلڈ کہا گیا،
اور ان کو سر پہ نہ چڑھایا ہوتا، ان کو نہ بچایا ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے، اور یہ جو پنیریاں ماضی میں ہمارے سیاسی بھی اور ہمارے اداروں کی طرف سے بھی لگائی جاتی رہیں، آج وہی پنیریاں ہیں جو تناور درخت بن چکے ہیں کہ اکثر کو کاٹ دیا گیا ہے، کچھ کو نہیں کاٹا گیا، اور خود پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت ان کو بچایا گیا ہے۔ ان میں سے فضل الرحمان بھی ایک درخت ہیں، اور وہ آج ریاست کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ریاست کو وہ لیکچر دے رہے ہیں، تو ریاست کو ضرور سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ پنجاب میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے ایک بڑی جو لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور کاف لیگ دوبارہ بلیک میل کرنے پر آ گئی تھی۔ کاف لیگ نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، اور کاف لیگ کا جو ایجنڈا تھا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، اور کاف لیگ اور مسلم لیگ نون ایک ہی بولی بول رہے تھے، لیکن کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے معاملات کو چلانا ہے، اور بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان کو جو ان کا حق تھا، جو سیٹیں وہ لے رہے تھے ان میں سے کچھ سیٹیں کم دلوائی گئیں تاکہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک خاص کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، اور وہی آج اسی کا فائدہ کاف لیگ اٹھاتی ہے، ایم کیو ایم اٹھاتی ہے، اور وہ بلیک میل کرتے ہیں اور وہ ذلیل کرتے ہیں۔ کاف لیگ کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، کیونکہ کاف لیگ بیسیکلی تو نون لیگ ہی ہے، ان کا وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں وہ تبدیلی نہیں چاہتے، اور جب تبدیلی کی بات ہو وہ پہلے اپنے جو چار ہیں وہ ان کو کلیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ آگے تبدیلی کی بات کر لیں، ہمارا جو ہمیں چاہیے یا جو ہمارے مفادات ہیں ان کو نہ چھڑا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کاف لیگ نے کافی معاملات کیے، حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز تک نے کاف لیگ سے رابطہ کیا، اور کاف لیگ سے رابطہ کر کے بلدیاتی جو بلدیاتی قانون تھا اس کو پاس نہ کروانے کے حوالے سے بڑی کوشش کی، لیکن بالآخر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کو منانے میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، جن میں جبکہ 25 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسلز ہوں گی۔ نئے بلدیاتی نظام میں تحصیل کونسل اور میونسپل کارپوریشنز نہیں ہوں گی۔ وفاقی وزراء نے مسلم لیگ کاف کے تحفظات اور تجاویز وزیر اعظم کو پہنچائی تھیں۔ پھر اسد عمر کی سربراہی میں ایک معاملہ بنا، اور وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے 2 اجلاس بھی ہوئے۔ ویڈیو لنک پر اتحادی قیادت، وفاق اور پنجاب کی سطح پر میٹنگز بھی ہوئیں، اور یہ معاملہ چلتا رہا، اور بالآخر وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ جو بلدیاتی قانون ہے یہ اتنا سخت ہے کیونکہ ایک تو ای وی ایم کا استعمال اس میں ایک بڑی اہم شق ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی شقیں ہیں جس کی بنیاد پر جو کہ منظور ہو رہا ہے، اور اگر یہ جیسے کاف لیگ کو اب راضی کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد منظوری کو کوئی روک نہیں سکتا، تو یہ ایک اتنا بڑا سخت ٹائم ہوگا نون لیگ کے لیے، اور وفاق کے بعد نون لیگ کا پنجاب سے مکمل صفائے کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا۔ دیکھتے ہیں مزید ان سارے معاملات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔